اب اگلی بات، پریکٹیکل سٹیپس ٹو بی اے گڈ مدر ان لا، کہ پریکٹیکل سٹیپس کیا لیے جا سکتے ہیں جس سے کہ ایک مدر ان لا گڈ مدر ان لا بن کر رہے. ان میں پہلی بات ہے کہ کٹ دی ایپرن اسٹرنگ آف یور سن، کہ شادی سے پہلے بچہ کنوارا تھا اور پوری طرح ماں کے سپردگی میں تھا. اب جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اب اس بچے کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی ایڈجسٹمنٹ خود کرے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آخر بیٹا ہے اور بیٹا ماں سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ڈاٹر ان لا ہے اس سے تو بیٹے کی سپریشن ممکن ہے، لیکن ماں سے بیٹے کی سپریشن ممکن نہیں ہوتی. زندگی میں یہ ایسا تعلق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے مدر ان لا کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس اللہ سے دعائیں مانگتی رہے اور خیر خواہی کی زندگی گزارتی رہے. پھر شادی کے بعد ماں کو چاہیے کہ ریڈیوس یور ایکسپیکٹیشن فرام یور سن، کہ شادی سے پہلے بیٹے کی اویلیبلٹی 100% تھی، لیکن شادی کے بعد اب اس کو اپنی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، تو اس لیے اس سے ایکسپیکٹیشن خود ہی تھوڑی کم کر لی جائے. یعنی نئی سچویشن کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے بنسبت اس کے کہ انسان ایکسپیکٹ زیادہ کرنے لگ جائے. ایک اہم نقطہ کہ ویلکم یور ڈاٹر ان لا ان یور فیملی، کہ آنے والی جو بچی ہے اس کو محبت پیار سے رکھیں اور اسے اپنی فیملی کا حصہ بنائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انکریج یور سن ٹو کنسلٹ ہز وائف. اگر بیٹا کوئی بھی بات کرے تو بیٹے کو مشورہ دیں کہ بیٹا اپنی بیوی سے مشورہ بھی کر لو تاکہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق اچھا رہے. اور مدر ان لا کو شی شوڈ بی ہیپی کہ بچے نے اپنی پسند کی بیوی چن لی ہے. لہذا جو اپنے گھر کی ڈیلی ڈسکشن ہیں اس میں ڈاٹر ان لا کو شریک کرنا چاہیے. فیملی سٹوریز اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے. اور ایک یہ کہ ڈاٹر ان لا کو کام کرنے کی فریڈم دینی چاہیے. فرض کرو بچوں کو ریز کرنا ہے یا کچھ اور، تو شی شوڈ لرن فرام ہر ایکسپیرینسز. وہ اپنی مسٹیک سے لرن کرے، اس کو کرنے دیں. ہوتا کیا ہے کہ فرض کرو اگر وہ بچے کے لیے فیڈر بنا رہی ہے تو چھوٹی سی چیز ہوگی تو مدر ان لا فوراً اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دے گی. اب مدر ان لا تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے خیر خواہی کی نیت سے، مگر ڈاٹر ان لا اس کو آبجیکشن سمجھتی ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، کیا مجھے بچے کا فیڈر بنانا بھی نہیں آتا، کیا یہ بھی نہیں آتا، میں اتنی بھی جو ہے گوار نہیں ہوں، ان پڑھ نہیں ہوں. اب دیکھیں اس نے تو تھوڑا اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا تھا کہ بچہ یوں نہ کرنا یوں کر لینا. تو اس میں دستور یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو اس ماں کو وہ کام کرنے دیں. اگر وہ مسٹیک کرے گی تو اس سے لرن بھی کرے گی. بہت جلدی اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. Any unasked advice is interference. جب اس کو ایڈوائس نہیں چاہیے اس وقت اس کو ایڈوائس دینا یہ انٹرفیئرنس کہلاتا ہے. مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا ان کے ریلیشن شپ کے لیے وٹامن کی حیثیت رکھتا ہے کہ دونوں کی کوئی کامن ہابی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ گھر کے اندر درس قرآن کروانا، ویکلی تعلیم کروانا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ جو ساس کی بھی پسند ہے اور بہو کی بھی پسند ہے. تو جب ایسی کامن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے ساس اور بہو کا ریلیشن شپ پہلے کی نسبت مضبوط ہو جاتا ہے.
مدر ان لا کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے سے کال کرے فون پر بات کرنے کے لیے تو اپنی بہو سے ضرور بات کرے. صرف بیٹے سے بات کر لینا پھر اس سے بہو کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں. کیا بات کی مجھے تو پتہ نہیں, مجھے تو بتاتا ہی کوئی کچھ نہیں کہ یہ آپس میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس کا دستور یہ ہے کہ جب آپ بیٹے سے بات کریں تو چند منٹ کے لیے اپنی بہو سے ضرور بات کر لیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے بھی ویلیو دی گئی ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کی بیوی کی تعریف کریں. جب بہو کی تعریف ہسبینڈ کے سامنے کی جائے گی تو بہو کے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ گریٹفل بن کر رہے گی اپنی ساس کی. پھر جو ڈاٹر ان لا اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہے, جاگ رہی ہے راتوں کو, سارا دن ان کی خدمت لگی ہوئی ہے, اس پر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں اس کے لیے. جب کوئی بھی ساس اس طرح اپنی بیوی اپنی ڈاٹر ان لا کو اپریشیٹ کرے گی تو وہ پھر جب ضرورت پڑے گی تو خود آ کے ساس سے مشورہ پوچھے گی کہ مجھے اس کام میں کیا کرنا ہے. گائیڈ لائنس وہ خود آ کے لے گی. اس کا بہترین دستور یہی ہے جو شریعت نے بتایا کہ ڈاٹر ان لا کو ڈاٹر ان لو بنا کے رکھنا چاہیے. اگر ساس اپنی ڈاٹر ان لا کو ڈاٹر ان لو بنا کے رکھے اور اس کو کبھی گفٹ دے, کبھی اس کو اپریشیٹ کرے تو وہ بچی تو پھر اپنی ماں کو بھول جائے گی اور اس ساس کو اپنی ماں ہی سمجھنا شروع کر دے گی. ہم نے اپنے گھر میں اس کے منظر دیکھے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے واپس جانا تھا مہد میں تو ہمارا ایک پروگرام سیٹ تھا کہ ہم 11 تاریخ کو آئیں گے, مگر کچھ کام ایسے پڑ گئے کہ ہمیں اپنی شیٹ ایکسٹینڈ کروانی پڑ گئی. چنانچہ ہم نے کہا کہ ہم 11 کی جگہ 17 کو آئیں گے. اب جب یہ خبر گھر دی تو سیف اللہ کی بیوی نے تو رونا شروع کر دیا کہ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں آئیں گے, ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, مشکل سے دن ختم ہوتے ہیں تو ایک نئی ڈیٹ مل جاتی ہے. تو مجھے وائف نے بتایا کہ بچی تو رو رہی تھی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, چونکہ ہم اس کے بچوں سے بہت اٹیچڈ ہیں, حنانہ اور سرمد سے, تو اس لیے وہ ماں بھی بہت اٹیچڈ ہے تو وہ اس لیے رو رہی ہے. مگر جب شام کا وقت ہوا تو بڑے بیٹے کی بیوی نے فون کیا تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا. امی ہم اتنے دن ہو گئے آپ کو ملے نہیں اور آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی اور ہم آپ کو مس کر رہے ہیں. اب اس پہ میں حیران تھا کہ دیکھو آج کے دور میں بھی اگر مدر ان لا ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے تو ڈاٹر ان لا آج بھی اپنی مدر ان لا کے لیے روتی ہیں. اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی آرگومنٹ ہو جائے تو مدر ان لا کو چاہیے کہ وہ اپنی سن کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنی ڈاٹر ان لا کو ڈیفینڈ کرے. اگر مدر ان لا کا کوئی ڈاٹر ان لا کے ساتھ پرابلم ہے تو اس میں اپنے بیٹے کو فوراً انوالو کر لینا یہ عقل مندی نہیں ہوتی. چاہیے کہ اپنے پرابلم کو خود ہی سالو کر لیا جائے. چنانچہ مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا سے ڈائریکٹ بات کر کے خود ہی بات کو صاف کر لیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بیٹے کو درمیان میں لے کے آ جانا, اس سے کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں. مدر ان لا کو ہمیشہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ڈاٹر ان لا کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں تو میرا بیٹا بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, خامیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, غفلتیں ہوتی ہیں, تو اس کا مارجن بھی پھر اس کو دینا چاہیے. ساس چونکہ عمر میں بڑی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ شی شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ, کہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے.
تو مدر ان لا چونکہ عمر میں بڑی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا دل بڑا کرے اور اپنی ڈاٹر ان لا کو بھی اپنی بیٹی کی طرح رکھے اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھا کے رکھے۔ اور ایک بہترین اصول یہ ہے کہ اپنی ڈاٹر ان لا کے لیے نماز کے بعد دعائیں بھی مانگے۔ انسان اپنی کوششیں تو فوراً شروع کر دیتا ہے، لیکن اسباب کی کوششوں میں جو دعا ہے یہ سب سے بہتر کوشش ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ سے دعا مانگے گی کہ اے اللہ میری بہو کے دل میں میری عزت پیدا کر دے، میری محبت پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے اور مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کا آپس کا تعلق اچھا بن جائے گا۔ اچھا، ایک عجیب سائنس کا نقطہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جو پیریڈز کہلاتے ہیں۔ ہر مہینے یہ ایام آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر عورت جو ہے وہ حاملہ بھی ہو جاتی ہے اور مدر بھی بن جاتی ہے۔ لیکن 50 سال کی عمر کے بعد یہ پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں، اس کو مینوپاز پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ مینوپاز پیریڈ صرف انسانوں میں ہوتا ہے، یہ جانوروں میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ جانوروں میں جن جانوروں کو پیریڈز آتے ہیں فیمیلز کو، ان کو ساری زندگی آتے رہتے ہیں، مگر انسانوں میں ایسا نہیں۔ انسانوں میں 50 کے بعد یہ پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ فطرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی تو 50 سال تک اس کی اولاد ہوئی، اس کے بعد اب اس کی اپنی اولاد اتنی بڑی ہو گئی کہ ان کی شادیاں ہو گئیں، تو جب اس کی اولاد کے آگے بچے ہوں گے اس وقت خود ساس کے اپنے چھوٹے بچے نہیں ہونے چاہیے، تاکہ ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا کے درمیان کمپٹیشن نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدر ان لا کو فارغ کر دیا کہ ڈاٹر ان لا کو مدد کی ضرورت پڑے گی، اب تمہاری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ تمہارے اپنے بچے تو ہو نہیں سکتے، تم اپنی ڈاٹر ان لا کو ہیلپ کرو بچوں کے برنگ اپ کرنے میں۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، ورنہ تو ماموں چھوٹا ہوتا اور تو اللہ تعالیٰ نے ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا کے اس کمپٹیشن کو ہی ختم کر دیا۔ لب الباب یہ ہے کہ اگر ہم شریعت سنت کا خیال رکھیں اور جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو ہمارے اس دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ ایک جوک بنا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کپل آدم علیہ السلام اور اماں حوا تھے۔ دنیا کا سب سے بہترین کپل حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تھے، اور ریزن کیا تھی کہ ان دونوں کے ان لاز نہیں تھے۔ چنانچہ ایک مدر ان لا نے اپنی ڈاٹر ان لا کے بارے میں ایک پویم لکھی، I know you really love my son, I see it in your eyes, you both have joined together and you are sharing your lives. Together you have shared joyful times and there have been some tears. You have been there for each other, committed through the years. You make my son so happy, my dreams are coming true. He would not want to live his life with anyone other than you. You are such a blessing in so many different ways. You are part of our family
and we love you more each day. تو اگر ساس اپنی بہو کو اس طرح اپریشیٹ کرے گی اور یہ سمجھے گی کہ اس نے میرے بچے کو آ کے پرسکون زندگی دی ہے اور اس کو محبت دی ہے، پیار دیا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر ڈاٹر ان لا کے دل میں مدر ان لا کی بھی محبت آ جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط بنائے اور ہمیں شیطان کی مکاریوں سے اللہ محفوظ فرمائے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو برا پارٹ پلے کرتا ہے وہ بدبخت شیطان کرتا ہے. ایک کے دل میں دوسرے کی بدگمانی، دوسرے کے دل میں پہلے کی بدگمانی، اور الجھا دیتا ہے آپس میں تاکہ نہ یہ عبادت کر سکیں، اور اگر عبادت کی بھی ہے تو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے ان کی عبادت ضائع ہو جائے. تو شیطان کو اللہ تعالی ہم سے دور رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ شیطان سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.